بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، کال سینٹر میں انشورنس پالیسی کی ترغیب والی جاب کا حکم۔ میں کال سینٹر میں رات کی شفٹ میں جاب کرتا ہوں، وہاں ہمیں باہر ملکوں جیسے برطانیہ، امریکہ وغیرہ میں کال کرنی پڑتی ہے اور انہیں اپنی کمپنی کی لائف انشورنس کی پالیسی لینے کی ترغیب دینی ہوتی ہے، اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد ہمارا لوکل ایجنٹ آپ کو دوبارہ کال کرے گا اور مزید معلومات دے گا، پھر اگر وہ کسٹمر راغب ہو جاتا ہے تو وہ پالیسی لے لیتا ہے۔ کیا ایسے کال سینٹر میں ہمارے لیے جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جناب حمزہ صاحب اسلام آباد سے، یہ جاب جائز نہیں ہے، کیونکہ بیمہ پالیسی، انشورنس پالیسی یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے حرام یا ناجائز ہونے کی وجوہات کیا ہیں میں دوسرے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ یہ جوا بھی ہے، سود بھی ہے، غرر بھی ہے، اس میں لوگ اپنی رقم داؤ پہ لگاتے ہیں کسی کی موت کے ساتھ کہ وہ مر گیا تو پیسے ملیں گے، نہیں مرا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، اور بعض دفعہ آپ کو سود کی بیس پہ پیسہ ملتا ہے۔ تو اس طرح کی جو غیر یقینی خرید و فروخت ہوتی ہے جس میں غرر ہو یا اپنی رقمیں داؤ پہ لگائی جا رہی ہوں، تو یہ قمار کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک بزنس ہے، یہ باہمی تعاون نہیں ہے۔ باہمی تعاون تو وہ ہوتا ہے جو آپس میں جو مختلف قسم کی یعنی لوگ جو ایک کمیونٹی بناتے ہیں کہ سب لوگ اس میں کسی بھی غریب کے ساتھ مل جل کے تعاون کریں گے، چاہے اس غریب نے پیسہ لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، وہ رقم داؤ پہ نہیں لگا رہا ہوتا۔ تو اس قسم کی جو مختلف قسم کی کمیونٹی بنی ہوئی ہیں، اسی طرح کی کمیونٹیز جو ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو تو سب اس کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن یہ جو آپ نے بتائی ہے یہ جاب، کیونکہ یہ انشورنس پالیسی حرام ہے تو اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ گناہ میں تعاون کرنا اور گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ ایک بزنس ہے، پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ جو لوگ اگر خود سے کیوں نہیں ایک ایسے تعاون کے ادارے کھول لیتے۔ کچھ دن پہلے میرا کسی فیکٹری میں جانا ہوا، اس فیکٹری کے جو مالک تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمام جو امپلائیز ہیں ان کی انشورنس کروا رہے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ناجائز ہے۔ کہنے پھر ہم کیا کریں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کسی مزدور کا تو ہمارے کھاتے میں سارا پڑتا ہے، ہم کہاں سے اتنا پیسہ دیں گے؟ تو میں نے کہا دیکھیں، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ آپ خود سے کوئی ایسا ادارہ بنائیں جو واقعی باہمی تعاون کی بیس پر ہو، جس میں انشورنس میں جو خرابیاں وہ نہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں اور اپنی برادری میں ایسی کمیونٹیز بنائیں، ایسی کمیونٹی بنائیں کہ بھائی دیکھو کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک فنڈ قائم کرتے ہیں، ایک باکس قائم کرتے ہیں، اس میں سب لوگ چندہ کیا کریں اور اس کو ہم پھر اسے بزنس میں بھی لگا سکتے ہیں، اسے کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں اور اس سے ہم کوئی دکان بھی خرید سکتے ہیں رینٹ پر، اور جو اس کا رینٹ آئے گا وہ جمع ہوتا رہے گا اور ان اصول اور ضوابط کے تحت اس رینٹ سے ہم لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو فیکٹری کے مالکان بھی اپنے مزدوروں کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ جیسے چندہ دیں گے تو مزدور خود بھی بڑھ بڑھ کے چندہ دیں گے اور وہ ثواب سمجھ کے دیں گے کہ یہ ایک ثواب ہے جس میں ہمارے ہی کسی بھائی کے ساتھ تعاون ہوگا، اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ بھی دیں گے اس میں، تو یہ اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو یہ انشورنس اور بیمہ پالیسیوں کا جو ایک حرام بزنس ہے اس کی مصیبت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔